کہ یہ صرف فلسطین، آپ کو کہ ظاہر فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، پر نقشے کے الفاظ سے جب آپ جائیں گے تو کہا جائے گا وہاں پر 2 لیچ ہے، بہت زیادہ سالٹش ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اسے کہتے ہیں ایکس سی، سی نہیں ہے، بحر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں عام طور پہ بحیر، اور ڈیش سی سب سے زیادہ نمک وہاں۔ دوسری ہے اس کے بہت سارے نام ہیں، جو مشہور ہے وہ ہے ٹبریا سی، ٹبریا سو، وہ بھی پانی۔ حضرت عیسیٰ جو بیپٹائز، حضرت یحییٰ جو بیپٹائز کرتے تھے لوگوں کو، تعمید یا بپتسمہ جس کو کہا جاتا ہے کرسچن ورڈ میں، دوپہرا غسل دیا جاتا ہے یا توبہ کے لیے لے کر، وہ سب اسی جگہ۔ حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ تھا پانی پہ چلنے کا، وہ اسی جگہ۔ امام زمان علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا کی جو نالج ہوگی وہ ہوگی 2 الفابیٹ کے بعد۔ یہ روایتوں میں ایسے مثال لی کہ 2 الفابیٹ کے بعد۔ اب عربی میں جو الفابیٹ ہیں وہ یا 27 یا 28 میں، کیا مراد؟ یعنی 2 کے برابر علم ہوگا اور 27 28 کے برابر امام زمان اس مورث کو اوپر رہنے کیا۔ یہ کتنے پیسہ ہو جائے گی زیادہ؟ لگی ہم مالش کو اوپر دیکھو۔ اب وہاں پر جو لوگ ہو کے جو زیادہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اب یہ کیا ہوگا، پالیٹی میں جانے ہوگا، آپ خدا بہتر جانے، لیکن وہاں پر یہودی ہوں۔ امام زمان علیہ السلام ان کو کیسے کہیں گے نہیں ملکا؟ کیونکہ نبی اور امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والے کو مطمئن کرے، اور اس کرے کہ ایک آدمی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی جو فیلڈ ہے وہ ہے اور سر کے اکنامک سرمایہ، اور دنیا بھر میں جہاں یہ اکنامکل پرابلم کے سیکشنز ہوئی اس کے لیے وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ ساری کیلکولیشن خراب۔ اور وہ امام سے کہتا ہے کہ جی مجھے تو آپ یہ بتا دی کہ پچھلے 40 سال سے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ کام خراب ہے کرنے میں مات۔ اب امام کہہ رہے ہیں مجھ سے تو نماز کا مسئلہ پوچھو، وہ کہہ گا آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر ہم تو غزمہ ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی ممکن ہے کہ جیولوجی کا ماہر، اس کے ذہن میں کوئی سوال، وہ کہے گا بھی یہاں میرا دماغ اٹھتا ہوا ہے، اس بات کے لیے کر دیجیے۔ سے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میرا جو موضوع ہے وہ ایسٹرونومی کے بارے میں ہم آپ کو ڈسکشن کرتے ہیں کہ بتاتے چلیں کہ یہ سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالی کا جو موضوع ہے نا، وہ ٹیسٹ اس سے زیادہ اچھا موضوع دنیا میں کوئی ہے، وہ کہ ہر سبجیکٹ ناسا خدا کا سبب ہے، چاہے جیولوجی ہو، چاہے پوٹری ہو، چاہے بایولوجی۔ اس جیولوجی جو ہے وہ ہمارے ساتھ خداوند تبارک بتاتا ہے۔ جو بعض دفعہ بڑے بڑے پتھر دیکھتے ہیں، پتھروں پہ لائنیں دیکھتے ہیں، بعض دفعہ جو ٹنل میں سے گزر رہے ہوں یا روڈ بنی ہوں، روڈ پہ جو لیئر دیکھ رہے ہوں، تو مجھے تو واسطہ دل چاہتا ہے بعض دفعہ رک کے فقط لیئرز کو دیکھیے، کیونکہ ہر لیئر کے پیچھے ہزاروں سال کی داستان ہے۔ یہ کارو لیئر کو ہے، یہ ریڈ لیئر کیوں ہے، یہ اچانک سفید کیوں ہو گئی ہے، اس جگہ پر اتنے گول گول پتھر کیوں ہو گئے ہیں، یہ پتھر کتنے ٹیمپریچر پر پگھلے تھے، یہ ہر چیز معرفت خدا کچھ۔ لیکن سب سے زیادہ معرفت خدا والی چیز کیا ہے؟ نہ ایسٹرولوجی ہے، ہمارے پاس یہ دوسرے بظاہر کی ملا فوراً ادھر چلی جاتی ہے، ایسٹرونومی ہے، ایسٹرولوجی۔ امام زمان علیہ السلام کیا کریں اس تبریا سی سے تابوت سکینہ نکلا۔ تابوت سکینہ سے کیا مراد؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا تابوت نہیں ہے، تابوت سکینہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ جس میں انبیاء بنی اسرائیل کے طبقات اور اسی میں اصل تورات ہو۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ایک وہاں کی بنائی گئی ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا ریلیشن ہے اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے، اور جو گاسپلز ہیں وہ ہیں، اور جو بعد میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو گفتگو کر رہے ہیں در حقیقت وہ ایک الہی کا نام ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے وہ مختلف انبیاء سے منسوب کتابیں ہیں، اور اسی میں سے ایک جو ہے وہ توراہ ہے، وہ بھی توراہ نہیں، ایک اسی میں چیپٹر توراہ۔ امام زمان علیہ السلام وہ کیا کہے؟ یعنی اس وقت کے لوگوں کا حق ہے کہ رہیے کہ امام سے کہیں، امام جب بلا کے توراہ دے وہ جدید لیدر میں لکھی بھی ہو اور وہ مان لے ایسے ہی، کیونکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے یا A4 کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ مان لے ایسے ہی مان لیں۔ وہ ڈنڈے کے لوگ ایسے مان سکتے، لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے، کبھی ایک دعوت ہو جائے واضح نظر آ رہا ہے 30 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، 50 سال کا ہے یا 100 سال کا ہے، جب ظہور ہوگا تصور کر لیں کم سے کم 2-2.5 ہزار سال تو بھی رہے اور تصور ہوگا تو اب جب ایمان پیش کریں گے تو وہ لوگ کیا کریں؟ ایسا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ چیزیں نکلتی ہیں وہ جس انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کی ہیئرس کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، اس کی پوری بوٹی ہے کہ اس میں مثال کے طور پر کیلشیم میں دکھی ہے اور فلانی چیز ہے دکھتی ہے اور فلانی چیز
ہے اس سمندر کے احساس سے جو بتاہے لڑی ہے کہ نہیں ہے، ان کی پوری کیلکولیشن ہوتی ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے فوسلز وغیرہ کے بارے میں کہ یہ مثلاً 5 ملین سال پہلے، یہ مثلاً 10 ملین سال پہلے. وہ چیزیں ایسی ہوائی گپے نہیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں بہت کیلکولیبل ہوتی ہیں. اس میں جب ریسرچ اسکالرز بیٹھتے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں، تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ نہیں یہ تو 50 سال پہلے کی چیز ہے، دوسرا آدمی کہے کہ نہیں ہے 50,000 سال پہلے کی چیز ہے. اتنا ڈفرنس یا حتیٰ 2000 سال کا ڈفرنس بھی عام طور پر. تو امام ان چیزوں کو ان یہودیوں کے سامنے پیش کریں. یعنی یہاں سوال کرتے ہیں کہ امام ان کو کہیں کہ میں امام ہوں، تو ہمارا عقیدہ ایسا ہے امام پر یہ لازم ہوگا کہ ان کی نالج کے حساب سے وہ کچھ چیز ہے. پھر وہ ایک بڑی تعداد امام پر ایمان لے آئے، بہت بڑی تعداد جوئش کمیونٹی کی امام پر ایمان لے آئے. وہ جو جنگ کریں گے وہ امام نہیں، کوئی لوگ امام سے جنگ. امام کی جنگ اس وقت بھی دہائز ہو، اوکے عربی میں اس کو چکارے پہ آ جائے گا، لیکن در حقیقت کیا ہوگا؟ تو لوگ کے خلاف. لیکن ایک بہت بڑی تعداد تدریجاً ایمان لے کے آئی. اب جو ہم نے ذکر کیا سوویت پہلے کے ادھر ادھر کے امپائر کے جو حملہ کرتے تھے، تو ایک چیز ایسی ہے کہ جو لوگوں کی زبان کی کھلتی اس میں، لیکن ہم ذرا پوری کی بات کرتے. ایریا کے بادشاہوں نے اتنی گنڈا گردی دیکھی ہے، بڑی فتح کی بات ہے یار. ان پر کی گئی، انہوں نے ادھر ادھر بات اتنی زیادہ ہی کہ آپس میں ہوئی. یعنی ایسا ان کو شوق نہیں تھا کہ یورپ تک پہنچ جائیں یا ادھر پہنچ جائیں یا ادھر پہنچ جائیں. تو انڈیا کے لوگوں میں جو انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ خون خرابے کا اتنا جذبات نہیں تھا. وہ کہ وہاں پر مہابھارت کی جنگ، رامائن کی جنگ، وہ تو انسانوں میں ہوتی ہے، وہ تو حضرت آدم کو 2 بچوں میں بھی ہو گئی. اگر یہ 2 ہوئے تھے، ایک نے دوسرے کو مار دیا تو انہیں تو پورے خاندان کے جو خاندان لڑ رہے ہوتے، ایک اس پہاڑ پہ ہوتا ہے، ایک اس پہاڑ پہ ہوتا، دونوں دوسرے کو مارا ہی. یہ کیا بول جائے ہر ماں اپنے زمانے میں ایک رحمت اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. یہاں تک کی بات ہو گئی. اب انشاءاللہ اگر قطع زندگی رہی تو یہ جو ذہن تیار ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اسی صورت میں امامت کو کلیئر کیا جائے گا، اور اسلام کے نام سے جو دہشت گردی ہوئی ہے تھوڑا ہو بھی دکھایا جائے گا، تاکہ ہم آپ کم سے کم دھوکہ نہ کھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کبھی سوپ منا رہے ہوں ہائے قد دوا سے اسلام چلا گیا. اچھا وہ چلا، وہ اسلام کا وہی ہے، وہ اسلام رحمت اللہ العالمین کا نہیں تھا، وہ اسلام قرآن و ہدایت کا نہیں تھا، وہ سن سے آئے تھا جانا. وہ بالکل ایسا اسلام تھا کہ جو محمود غزنوی کے لے کے آیا تھا. محمود غزنوی کون سا اسلام لایا تھا؟ جو نے پاکستان میں بہت سب ٹی وی پر آیا گفتگو کی تو لوگوں کو جھٹکا لگا. میں نے کہا محمود غزنوی کو بابیان کے پتری کے ذرا آئے تھے 75 فٹ کے جو تائبان نے توڑے، ہم اس کے توڑنے کے فیور میں نہیں تھے. جناب ان کو کہتے ہیں، ان کو سومنات کا منظر نظر آیا تھا. کیوں نظر آیا کو سومنات کا؟ بابیان کی کیوں نہیں نظر آئے تھے؟ بابیان میں سوریاں لگاتے، شرٹوک کرتے، تب جا کے چڑھ کے اس کو توڑ دے تو توڑ کے کیا گیا تھا؟ پتھر گرتے. بامیات کے بت میں پتھر گرتے، سومنات کے بت سے جواہرات دیے گئے تھے. مسئلہ توحید کا نہیں تھا، مسئلہ اللہ کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کے نام پر بت مائے کا تھا. اس کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں. سادات کی قبروں کا احترام ہوا ہے. اسی کیا امام حسین کا ہم منایا جا رہا ہے کیونکہ وہ مظلوم تھے. بہت ساری جگہ جہاں پر لوگ عام مسلمانوں سے چڑھ جاتے ہیں، لیکن وہی مسلمان کا ان کو حسین ماما کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اپنی جگہیں بھی دے دیتے ہیں. کیوں کہ حسین بابا اس اسلام کا ریپرزنٹیٹو نہیں ہے کہ جس نے قتل عام کیا. حسین بابا اس اسلام کا ریپرزنٹیٹو ہے کہ جو قتل ہوا.